بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات اہل سنت و جماعت، بڑی نازک اور بڑی خطرناک سی صورتحال ہے، اور 2 دن سے مسلسل اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سے مخاطب ہوں، کیا وجہ ہے کہ بعد اب اہل سنت و جماعت میں یہ بے ادبی کا عنصر آ رہا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر وہ لوگ جن کا شعار ہی توہین تھا، ان کے عقیدے اہل سنت کے اندر آ رہے ہیں، اور اہل سنت کے کچھ جاہل پیر اور خطیب ان توہین کرنے والوں کی بولی بول رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایرانی ریال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گمراہی بددینی ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے جو ہمارے ملک و ملت کا امن تباہ خراب کرنا چاہتی ہے۔ حضرات اہل سنت ان لوگوں سے دور ہو جائیں، اور ان لوگوں کی بیعت جو ہے وہ جس نے کی ہوئی ہے وہ ختم کر دیں، اور جاہل آدمی پیر بننے کا اہل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سید اعلیٰ حضرت نے جو نچوڑ نکالا ہے، اس میں یہ ہے کہ پیر کی جو 4 شرائط ہیں، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ جس کا عقیدہ ہی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، حضرات اہل بیت کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، وہ پیر بننے کا اہل ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسرا، وہ عالم ہونا چاہیے، اور تیسرا، وہ فاسق معلن نہیں ہو، اور چوتھا، وہ متصل السلسلہ ہونا چاہیے۔ یہ 4 صلاحیتیں اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ پیر بن سکتا ہے۔ آج ہمارے لوگ جاہل لوگوں کے جا کے مرید بن جاتے ہیں، وہ اپنی جھوٹی جھوٹی کرامتیں سناتے ہیں، وہ لمبی لمبی باتیں چھوڑتے ہیں، اور ہمارے لوگ بولتے ہیں واہ واہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں نا کہاں پہنچے ہوئے ہیں، یہ جہنم کے گڑھوں میں پہنچے ہوئے جاہل پیر، اور یہ اپنے مریدوں کو بھی وہیں لے کے جائیں گے۔ خدا کے لیے ایسے لوگوں کی بیعتوں سے دور ہو جائیں۔ طریقت کا سلسلہ یہ نہیں ہے۔ میرے مرشد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ فرمایا درست العلم، میں اس مقام پر پہنچا ہی علم کا درس دے دے کر۔ خود 30 سال تک علم حاصل کیا، اور درست العلم حتی صرت القطبہ، اللہ نے مجھے قطبیت کے جو ہے منصب پر فائز کر دیا۔ اور یہ پیر لوگ جن کو سیدھا قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو حدیث رسول کا نہیں پتہ ہے، جن کو عقائد اسلام کا نہیں پتہ، اور ہمارے جاہل سننے جا کر ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ خدا کے لیے ان لوگوں سے دور ہو جائیے، اس فتنے سے دور ہو جائیے۔ اہل سنت و جماعت باادب لوگ ہیں، بے ادبی کا ان میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے مطابق جس میں 4 شرائط نہیں ہیں، آپ آس پاس دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، دوست یاروں میں دیکھیے، جو ایسے پیر کے ہتھے چڑھ گیا ہے اس کی بیعت توڑوائیں، اور اس پیر کے خلاف بھی کمپلین کریں، اور ایسے خطیبوں کے خلاف بھی کمپلین کریں۔ ان سے اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت جو ہے وہ با ادب لوگ ہیں، بے ادب لوگ نہیں ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا سچا وفادار رکھے، اور ان کے اصحاب و اطرت، ان کے اہل بیت اطہار کا سچا غلام رکھے، اور بے ادبی سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔